بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مینو اپنے رنگ وچ رنگ الہ، میں رنگ قلوب رنگ الہ، مینو تیری آس امنگ الہ، میری نفس دے نال ہے جنگ الہ، منگ دم دم تیرا سنگ الہ، مینو بخش دے جین دے ڈھنگ الہ، میں عبد میڈا معبود ہے تو، مینو اپنے تائیں رسائی دے، تیری ذات وچ ایسا فنا ہوما کوئی ہور نہ مینو دکھائی دے، دیوانہ کملا ہل جاما وچ عشق سمندرہ رل جاما، رل رل کے میں پا مل جاما، سنکھریاں دے میں تل جاما، میں وان گلاباں دھل جاما، بن تیرے سب کچھ بھول جاما، رحمتیں وچ گمسم دنگ الہ، مینو اپنے رنگ وچ رنگ الہ۔ ایک اور شاعر نے کہا تھا، اردو کے ایک شاعر نے رب کی حمد لکھتے ہوئے کہا تھا کہ خدا کیسا، خدا کیا ہے، خدا کا مرتبہ کیا ہے، رسول پاک سے پوچھو مقام کبریا کیا ہے۔ شاعر حمد لکھنے لگا، پہلے مصرے پہ پہلی لائن پہ ہاتھ جوڑ کے اعتراف شکست کر رہا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی ذات کو سمجھنا ہے، اللہ رب العزت کی بڑائی سمجھنی ہے، اللہ کی کبریائی سمجھنی ہے، اللہ رب العزت کی قدرت سمجھنی ہے، تو عام انسان، عام فرد، عام بشر، عام شخص کے بس کی بات نہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات، بڑائی، کبریائی، جلال، جمال، کمال بتا سکے، سمجھا سکے۔ اگر خدا کو سمجھنا ہے تو مصطفیٰ کے دروازے پہ جانا پڑے گا۔ شاعر کی عاجزی پسند آئی ہے تو بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، دائیں ہاتھ فضا میں لہرا کے کہیں سبحان اللہ۔ یہ میں دائیں ہاتھ فضا میں لہرانے کا کچھ اس لیے بھی کہہ دیتا ہوں، یہ جو باہر ہمارے بھائی بیٹھے ہیں وہ اس مجلس کا اگرچہ حصہ ہے، پھر دروازہ بھی بند ہو چکا ہے، ان کی آواز تو مجھ تک نہیں آئے گی، چلو ان کے مسکراتے چہرے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، لیکن بول رہے ہیں نہیں بول رہے، اگر دائیں ہاتھ فضا میں لہرا دیں گے تو مجھے بھی پتہ چل جائے گا کہ بول تو رہے ہیں۔ دائیں ہاتھ فضا میں لہرا کے کہیں سبحان اللہ، اس طرح سبحان اللہ کہیں کہ مسجد میں گونج پیدا ہو جائے، مل کے کہیں سبحان اللہ۔ دیکھیں میں مائک کے بغیر بھی اگر بولوں نا تو تم سب مل کے، آپ سب مل کے میرا مقابلہ کرو، سارے مل کے کہیں سبحان اللہ۔ آج مقابلہ سخت ہے۔ شعر دیکھیے کہ شاعر کہتا ہے خدا کیسا، خدا کیا ہے، خدا کا مرتبہ کیا ہے، رسول پاک سے پوچھو مقام کبریا کیا ہے، خدا کو ایک ثابت کرنے کی تحقیق کرتے ہیں، ازل سے وہ ابد تک ہے، کہو پھر ماجرا کیا ہے، یہ بولا فلسفی مجھ سے وجود رب کو ثابت کر، کہا میں نے ارے نادا یہ آب و گل ہوا کیا ہے، حقیقت آشنا ہو کر بھی کیوں انکار کرتے ہیں، بتائیں فلسفی مجھ کو یہ ان کا فلسفہ کیا ہے، وہ چاہے تو فروزہ ہی رہوں میں بزم انکا میں، ہوا کے سامنے ورنہ یہ چھوٹا سا دیا کیا ہے، نہ تو حکم خدا مانے نہ بندوں سے نبھاتا ہے، ارے مسلم بتا تیرا خدا سے واسطہ کیا ہے، کرو یوں گریہ و زاری کہ حاطف سے ندا آئے، تمہارا مدعا کیا ہے، تمہارا مدعا کیا ہے، شب معراج محبوب و محیط تھے عرش پر یکجا، محمد کا خدا سے جان لو اب فاصلہ کیا ہے، لب جبریل نے آقا کے طلبوں کے لیے بوسے، شب اسرا ہوا روشن مقام مصطفیٰ کیا ہے، عذاب آتے نہیں امت پہ صدقے میں محمد کے، اگر یہ ابتدا ہے تو کرم کی انتہا کیا ہے۔ ایک اور شاعر نے اللہ رب العزت کے انعامات اور احسانات کا ذکر ایک کلام میں کیا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کے ہم سب پر بہت سارے انعامات اور احسانات ہیں،
جو اللہ رب العزت کے انعامات اور احسانات کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، وہ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ کچھ اللہ رب العزت کے انعامات اور احسانات ایسے بھی ہیں جو ہر ایک فرد بشر شخص پر نہیں ہو سکتے۔ خاموشی سے۔ اللہ رب العزت کے کچھ انعامات اور احسانات ایسے ہیں کہ جو ہر فرد بشر کے حصے میں نہیں آ سکتے۔ مثلا ایک نعمت اور ایک احسان، نبوت ہر ایک کو نہیں مل سکتی، صحابیت ہر ایک کو نہیں مل سکتی۔ کچھ انعامات اور احسانات ایسے بھی ہیں جو تقریباً ہر فرد بشر ہر شخص کے حصے میں آ سکتے ہیں۔ کچھ انعامات ایسے بھی ہیں جو عام انعامات ہیں، ہر فرد کو، ہر بشر کو، ہر شخص کو مل سکتے ہیں۔ انہی انعامات میں سے چند انعامات، چند احسانات کا ذکر ایک شاعر نے اپنے کلام میں کیا ہے۔ وہ میں کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ کو یوں لگے ان انعامات اور احسانات میں سے کچھ انعام، کچھ احسان اللہ رب العزت نے ہم پر بھی کیے ہیں، تو اللہ رب العزت کی دی ہوئی زبان کو آپ نے حرکت دینی ہے اور اللہ رب العزت کا نام بلند کرنا ہے۔ کیا کہیں گے سارے مل کے؟ جھوم کے کہیں۔ اچھا، ادھر جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نا، وہاں سے تو آواز آ رہی ہے، لیکن ماشاءاللہ جو سمجھدار بیٹھے ہیں نا، جن کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کے انعامات اور احسانات کون کون سے ہیں، وہ ابھی تک خاموش ہیں۔ ہمارے استاد محترم، استاد العلماء، فخر العلماء، مخدوم العلماء، محبوب العلماء، محترم جناب حضرت مولانا آفتاب اکرم صاحب بھی تشریف لے آئے۔ شاعر کہتا ہے، میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو میرا جفن تو ہی فن کا سنگھار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبحیں یہ شامیں یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش حسین کائنات، کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات، میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آب و دانہ دیا، یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے رواں یہ کنارہ بھنور، یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جھل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ، یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناتے گھرانہ یہ گھر، کہ اولاد بھی دی دیے والدین، الف لام میم قاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، پتا کیا کیا تو نے میرے لیے، جون کے کہیں سبحان اللہ۔ اچھا، آپ بھی سوچ رہے ہیں اس کلام پہ تو اس نے خود زور نہیں لگایا، ہم کیوں لگائیں، مرضی ہے تو آڈی سارے مل کے آپ کو سبحان اللہ۔ بہرحال میں مائک پر بلانا چاہوں گا، مائک پر تشریف لا رہے ہیں تلاوت کلام پاک کے لیے قاری القرہ، زینت القرہ، محترم جناب قاری عبدالوہاب صاحب، محترم جناب قاری عبدالوہاب صاحب۔